بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 188 اور آیت نمبر ہے 166 اور 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے بما انزل الیک جو اس نے آپ پر اتارا، اے پیغمبر جو اس نے آپ پر اتارا ہے اس کی گواہی اللہ خود دیتے ہیں۔ انزلہ بعلمہ، اس اللہ نے اپنا علم اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ بات ہو رہی تھی یہود کی، جنہوں نے قرآن کو تسلیم نہ کیا اور یہ بات کہی کہ آپ قرآن کو تورات کی شکل میں لائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لائے تھے، اگر آپ بھی قرآن کی تختیاں لے آئیں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لائے تھے تب بھی تم نہیں مانے تھے، تب تم نے انکار کر دیا، پھر پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر رکھا، پھر جا کر تم نے مانا۔ یہاں نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اے پیغمبر، اگر آپ کی رسالت پر یا قرآن کے اتارے جانے پر کوئی نہیں بھی ایمان لاتا تو پریشان نہیں ہونا۔ ساری کائنات اگر قرآن کو نہ مانتی، ساری کائنات اگر نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لاتی، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ نے جب نبی علیہ السلام کی تصدیق کر دی، قرآن کی تصدیق کر دی، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کوئی نہ مانے، بندہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ میری بات کوئی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، یہود میں سے ایک بھی اگر مسلمان نہ ہویا کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کی گواہی قرآن کے لیے بھی ہے، اللہ کی گواہی نبی علیہ السلام کی رسالت کے لیے بھی ہے، اللہ کی گواہی صحابہ کرام کے لیے بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہتے پھریں، صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ساری دنیا ان کو برا کہہ لے، آج کا سارا معاشرہ ان کو برا کہہ لے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ نے ان کی گواہیاں قرآن میں دے دی ہیں۔ گواہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قولی ہوتی ہے جو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن اتارا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ قولی گواہی ہے۔ ایک فعلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو پوری دنیا پہ غالب کر کے دکھلایا، آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، اور نبی علیہ السلام نے جو باتیں کی وہ ساری سچی، مستقبل کے جو حالات بیان کیے وہ سارے سچے۔ یہ ساری وہ فعلی گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نبی علیہ السلام کی مدد کی، نبی علیہ السلام پہ معجزات آئے، تو یہ ساری گواہیاں ہیں نبی علیہ السلام پر۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے ایک بڑی اہم ہے، انزلہ بعلم، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنا علم قرار دیا ہے۔
محترم بھائیوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم یہاں اللہ کا علم سیکھنے آئے ہیں۔ آج انسان انسانوں کا دیا ہوا علم سیکھتا ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں فلاں آفیسر بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا۔ کیوں بھی؟ میرے پاس انسانوں کا لکھا ہوا علم ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا علم ہو وہ معمولی ہو سکتا ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے آتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فضل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنا علم اپنے فضل کے بغیر دیتا ہی نہیں کسی کو۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم وقت نکال کر کس لیے نکالتے ہیں؟ اللہ کا علم سیکھنے کے لیے، اللہ کی بات سیکھنے کے لیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں میں انجینئر ہوں، میں فلاں آفیسر ہوں، تو ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اور احادیث کے بہت سارے مقامات پہ فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور قرآن سیکھنے والے اور وہ لوگ جو قرآن نہیں سیکھتے برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن سیکھنا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ اوت العلم درجات، یہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، بلند لوگوں کا کام ہے، مرتبے والے شان والے لوگوں کا کام ہے، عام بندوں کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ وراثت انبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی ایک حدیث کے مطابق جو بندہ علم سیکھتا ہے یہ ایسا صدقہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ کا بہت فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انزلہ بعلم کہا ہے، فرمایا ہم نے اپنا علم اتارا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ قرآن اللہ کا علم ہے جو ہم سیکھتے ہیں۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرمایا فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب اے یہودیو تم نہ مانو پیغمبر کو، میرے فرشتے مان رہے، اور فرشتوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ، فرشتوں کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے، تو فرشتے گواہی دے رہے، نہ مانو تمہارے نہ ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرشتے گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق ہم یہاں قرآن سیکھتے ہیں، فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ اور فرشتے بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں سے ہو کر آئے ہیں جو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، قرآن کی باتیں ہو رہی تھیں، قرآن سمجھایا جا رہا تھا۔ تو والملائکۃ یشہدون، فرشتے قرآن کی بھی گواہی دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی بھی گواہی دیتے ہیں، نہ صرف دنیا میں، کل قیامت کے دن بھی دیں گے، میدان محشر میں بھی دیں گے۔ بندہ کھڑا ہوگا اپنے حساب کے لیے، فرشتے گواہیاں دیں گے، اللہ ہم جانتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن سیکھنے والا تھا۔ تو والملائکۃ یشہدون، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی گواہی فرشتے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ تو دل کی تسلی کے لیے کہا ہے، فرشتے گواہیاں دیتے ہیں، ورنہ اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ اگر کل قیامت کے کسی کو کہہ دے گا فلاں بندہ یہ قرآن پڑھنے والا تھا، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ تو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب ایک ہے قرآن پڑھنے والے، ایک ہے قرآن سے روکنے والے۔ یہودی بیچارے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم تو پڑھے لکھے مشہور ہیں، اس دور میں یہودی پڑھا لکھا مشہور تھا، اگر ہم اس قرآن کا انکار کر دیں گے لوگ مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی انکار کر دو سارے، اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے کلام کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے، اللہ اپنے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا بھی جانتا ہے، اور اللہ نے پہنچا بھی دیا، نہ مانو۔ تو جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں۔ وصدوا عن سبیل اللہ، قرآن کا ساتھ دینے والا بننا چاہیے، نہ کہ قرآن سے روکنے والے۔ ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم براہ راست تو کسی کو قرآن سے نہیں روکتے، لیکن حوصلہ شکنی لوگ کرتے ہیں، لو جی کیا فائدہ ہوتا ہے،
اور صبح درس ہی سنتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ حوصلہ شکنی والے الفاظ ہیں، حوصلہ شکنی کسی کی نہیں کرنی، حوصلہ افزائی کریں بچوں کی۔ اور تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو حافظ نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ ابھی اگر کوئی بچہ 2-4 سال اس نے لگائے ہیں، ابھی وہ پڑھ نہیں رہا، تو تو حافظ نہیں بن سکتا بھی، کیوں نہیں بن سکتا حافظ؟ تو یہ کسی کو کہہ دینا تو حافظ نہیں بن سکتا، تو عالم نہیں بن سکتا، یا اپنے بچوں کے بارے میں یہ تصور کرنا کیا یہ کر لے گا حافظ بن کے، عالم بن کے کیا کر لے گا، مسجد کے دھکے کھانے، مولوی بن کر کیا کرے گا؟ تو یہ الفاظ حوصلہ شکنی کے ہیں، حوصلہ افزائی کے نہیں ہیں۔ جس طرح ہم فخر کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اٹھاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، اتنی ہی محنت اللہ کے علم کے لیے، بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن اللہ کا علم ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ محنت ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ فخر ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اگر حافظ بن گیا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نہ دنیا کی کمائی کرے، یہ اعزاز کافی ہے کہ آپ کا بچہ حافظ ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں، جو قرآن سمجھنے والے ہیں، قرآن سیکھنے والے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں، قرآن کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو، ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، تو یہود یہ کام کرتے تھے، صحابہ اکرام کے حوصلے توڑنے کی کوشش کرتے تھے، نئے ہونے والے مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے تھے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ان کا کام تھا، یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا ہے کہ جو بھی قرآن کے راستے سے لوگوں کو روکے گا، حوصلہ شکنی کرے گا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، ایسا بندہ دور کا، صرف گمراہ نہیں کہا، فرمایا پرلے درجے کا گواہ ہے، پرلے درجے کا گمراہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کو دین سے روکتا ہے۔ تو کسی کو روکنا نہیں چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اگر کچھ نہ کچھ قرآن سیکھ لے گا تو ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ تو خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کے راستے پر چلیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، یہ انشاءاللہ ایسا صدقہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔